سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو نگراں سیٹ اپ کے اندر اہم شخصیات تھیں، ان کو سینٹ میں بھی لایا جائے گا، ان کو وفاقی کابینہ میں بھی شامل کر لیا گیا، اور اس کے اوپر کوئی بندہ شرمندگی بھی محسوس نہیں کر رہا۔ جعلی چیئرمین نیب بھائی سمیت گرفتار، اور اب 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے اب جواب میں پاکستان نے کوئی کارروائی کی ہے افغانستان کے اندر۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نجف حمید کو محکمہ انسداد رشوت ستانی نے گرفتار کیا۔ انہوں نے کسی مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کروائی ہوئی تھی، لیکن اب وہ ضمانت خارج ہو گئی، ان کو توسیع نہیں ملی، تو اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اینٹی کرپشن کا محکمہ ان کو گرفتار کر کے چکوال لے گیا ہے۔ اب ان سے مزید تفتیش وغیرہ ہوگی۔ ان کے اوپر مختلف سیکشنز کے تحت مقدمہ درج تھا، جس میں 420، 468 اور 471 غالباً، جس طرح میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس وقت بھی یہ خبریں سامنے آتی تھیں کہ تحصیلدار نجف حمید جو ہیں وہ بڑی کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، مبینہ طور پہ کرپشن کر رہے ہیں، مختلف قسم کے ان کے اوپر الزامات لگتے تھے، مختلف قسم کی سٹوریز ہم سنتے رہے۔ اس زمانے میں تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ مقدمہ اس زمانے میں درج ہوا تھا، کوئی پرانا مقدمہ ہے یا کوئی نیا مقدمہ درج ہوا ہے، لیکن اب جنرل فیض حمید کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے بھائی کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی شخص جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ضمیر بھی جاگ جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر اس طرح کی باتیں کھل کے اس طرح نہیں ہوتی تھیں۔ پر اینی وے، اب یہ مقدمے میں وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی جو بھی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، اب ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں یہ کافی دن سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کی یہ حالت ہے، اور ہم جمہوریت کو اس نہج پہ لے کے آگے ہیں، اور کون لے کے آیا؟ وہ جو جمہوریت پسند کہلانا خود کو پسند کرتے ہیں، جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جو سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، آئین کی کتابیں اٹھا کے تقریریں کرتے ہیں، وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نگراں سیٹ اپ کے اندر اہم شخصیات تھیں، ان کو سینٹ میں بھی لایا جائے گا، ان کو وفاقی کابینہ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ مطلب اس سے زیادہ کیا آپ عوام کے شعور کی اور جمہوریت کی توہین کر سکتے ہیں کہ نگراں کا جو کانسیپٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ وہ لوگ آئیں جو غیر جانبدار ہیں، جن کا نہ پچھلی حکومت سے کوئی تعلق تھا، نہ اگلی حکومت سے کوئی تعلق ہوگا، نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہوگا۔ یہ آئیں گے، الیکشن کروائیں گے صاف اور شفاف، اور چلے جائیں گے۔ اور ماضی میں ہوتا بھی اس طرح رہا کہ لوگ چلے جاتے تھے، کوئی ایک آدھا کوئی عہدہ ادھر ادھر مل جاتا تھا، لیکن اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی ہے کہ پہلے جو نگراں وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے ریزائن کیا اور الیکشن لڑا، اب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں بلوچستان کے۔ جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے، ان کو پہلے چیئرمین پی سی بی بنایا گیا، اب ان کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا، اب ان کو سینٹ میں بھی لا رہے ہیں۔ پھر انوار اللہ کاکڑ جو وفاقی سطح کے اوپر جو ذمہ دار تھے کہ تمام الیکشن انہوں نے کروانا ہے، وہ آپ کے نگراں وزیر اعظم تھے، اب وہ بھی سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جی جماعتیں سپورٹ کریں گی۔ اسی کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعتراض کیا ہے، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کیئر ٹیکرز کو جو سینٹ کے اندر لایا جا رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ تو غیر آئینی ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ علی محمد خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ آرٹیکل جو 224 ہے اس کی 1B کے تحت، اگر وہ میں آپ کو وہ آرٹیکل ذرا پڑھ کے سنا دوں تو آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ممبرز آف دا کیئر ٹیکر کیبنٹس including the caretaker prime minister and the caretaker chief ministers and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies۔ مطلب کہ وہ اس طرح کی اسمبلیز کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں لڑ سکتے، الیکشن تو دور کی بات ہے، وہ ان کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو ہے ملک میں آئین اور قانون کی کتنی پاسداری ہے، اور وہ لوگ جو آئین اور قانون کے لیکچرز آپ کو دیتے تھے اور کہتے تھے یہاں پہ ہائی بریڈ نظام ہے، ہم نے سلیکٹڈ کو ہٹانا ہے اور حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے، اب انہی کے سیٹ اپ کے اندر نگرانوں کو جناب اہم پوزیشنز دی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بندہ شرمندگی بھی محسوس نہیں کر رہا۔ یہ ابھی بھی بازد ہیں اور ابھی بھی یہ کھڑے ہو کے آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، پر اینی وے اس کے اوپر اعتراض آ رہا ہے۔
ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہے. کہا گیا کہ جی عمر چیمہ کو سینٹ کا جو ہے الیکشن نہیں لڑوایا جا سکتا کیونکہ وہ گورنر تھے, ان کو 2 سال کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, لیکن کیئر ٹیکر جو سی ایم تھا وہ سینٹ کا الیکشن لڑ کے کابینہ میں شامل ہو جائے گا, بلکہ کابینہ میں تو وہ پہلے ہی شامل ہو گئے, ابھی وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ جعلی چیئرمین نیب بھائی سمیت گرفتار. جی ہاں جی, مطلب جعلی کوئی نیب کا افسر بن جائے, کوئی نیب کا انسپیکٹر بن جائے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن جائے, کچھ بن جائے, وہ جعلی چیئرمین نیب بنا ہوا تھا بندہ, جعلی چیئرمین نیب, اور اس کا بھائی جو ہے وہ دونوں کہتے تھے ہم نیب کے, اور جعلی چیئرمین نیب بن کے لوگوں کو ان سے پیسے لیتے تھے اور وہی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے تھے. تو جعلی چیئرمین نیب گرفتار ہو گیا. یہاں پہ یہ نہ ہو کہ اسی دن پتہ چلے کہ جی جعلی کوئی وزیر اعلیٰ گرفتار ہو گیا, جعلی کوئی وزیر اعظم گرفتار ہو گیا. ویسے اس طرح کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ کوئی شخص کہیں پہ جعلی وزیر بن کے چلا گیا, کسی دوسرے ملک میں جعلی وزیر اعظم بن کے چلا گیا. تو ماضی میں اس طرح کی مثالیں وغیرہ موجود ہیں, لیکن جس طرح کے حالات ہیں کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ آگے ہیں وفاقی کابینہ میں, تو اب کسی دن پتہ چلے کہ جناب ملک سے کوئی جعلی وزیر اعظم گرفتار ہو گیا, کہ جناب وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں, میں یا پھر جو ہے میں خدا نہ خواستہ جو ہے اس عہدے پہ فائز ہوں, میں اس عہدے پہ فائز ہوں. تو یہ جناب ایک لیول آف وہ جو پاکستان میں جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک مذاق ہو رہا ہے آئین اور قانون کے ساتھ. تو اس خبر کے اندر بھی آپ کو وہ بولڈنس, وہ مذاق نظر آئے گا. جو کرمنالٹی ہے, جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ بھی کتنے بولڈ ہو گئے ہیں کہ وہ بنا چیئرمین نیب بنا ہوا ہے. کہ وہ نہیں کہ کوئی نیب کا چھوٹا افسر, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی تحصیلدار بن کے, کوئی پٹواری بن کے, کوئی انسپیکٹر بن کے, کوئی اس طرح بن کے کوئی لوگوں کو ڈرا کے جناب وہ انہوں نے کوئی فراڈ کر لیا. یہاں پہ یہ چیئرمین نیب, جعلی چیئرمین نیب. اب پیچھے رہ کیا گیا, پھر جعلی پیچھے یہی ہے وزیر اعلیٰ کہ جی یہ جعلی وزیر اعلیٰ پکڑا گیا, پتہ چلے کہ یہ کچھ احکامات دے رہا تھا, یا جعلی وزیر اعظم یا جعلی صدر. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں, جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جعلی الیکشنز ہیں, مبینہ طور پہ ان میں اتنی دھاندلی ہوئی ہے کہ ان کے نتیجے میں بننے والی جو حکومتیں ہیں وہ جعلی حکومتیں ہیں. یہ تو الزامات لگاتے ہیں مخالفین, یہ پروف جب ہوگا عدالت میں تو پھر ہی پتہ چلے گا. لیکن اس وقت جو حالات ہیں ان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اور جس لیول پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں, تو پھر یہی بنتا تھا. اس نے کہا کہ اگر میں نے بھی کرنی ہے, کوئی گڑبڑ کرنی ہے, تو میں کیوں کوئی چھوٹا موٹا افسر بنوں, میں ڈائریکٹ جعلی چیئرمین نیب بنوں گا. تو اب وہ اینی وے گرفتار ہو گیا ہے. اور ویسے نیب نے کہا ہے اگر اس طرح کا کوئی اور بندہ آپ کو پتہ چلے تو آپ ہمیں اطلاع دیں, یا مقامی جو بھی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں ہیں آپ ان کو اطلاع دیں, تاکہ اس طرح کے لوگوں کا سرکوبی ہو سکے اور ان کو پکڑا جا سکے. اچھا جی, حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کفایت شاری ہوگی. کابینہ ڈویژن نے کفایت شاری کی پالیسی کا اجرا کر دیا, اور اب 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اور جو بھی سرکاری افسر باہر جائے گا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رک سکے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹیلی کانفرنس ہے اس کے ذریعے جو ہے آپ کانفرنسز میں شرکت کریں, اجلاسوں میں شرکت کریں. یہاں پہ تو پوری دنیا کے جو دورے لگائے گئے بلاول صاحب کی جانب سے, شہباز شریف صاحب کی جانب سے پچھلی دور حکومت میں, اور جو نگراں کیئر ٹیکر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے جتنے بین الاقوامی دورے کیے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی بھی نگراں وزیر اعظم نے اتنے بین الاقوامی دورے نہیں کیے. وہ نیو یارک گئے, نیو یارک سے پیرس گئے, پیرس سے لندن گئے, لندن سے سعودی عرب گئے, وہ سب کچھ ہم نے دیکھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کفایت شاری کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آج تک یہ اجازت کیوں تھی کہ پاکستان کے افسران 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے باہر کے ملکوں میں رکیں؟ کیا اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ کئی دفعہ قومی اسمبلی کا کچھ برس پہلے میں دیکھ رہا تھا, فیس بک پہ کسی بندے نے شیئر کی ہوئی تھی, وہ قومی اسمبلی کے اندر ہی وہ صاحب کوئی بڑے افسر ہیں, انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی کہ جناب وہ پی سی بوربن کے اندر وہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پہ کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے, سارے وہ اراکین پارلیمنٹ گئے ہیں, بھائی وہ اس کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے, وہ میرے ذہن میں آیا. اسی طرح اور جگہوں پہ جو ان کے دورے جاتے ہیں, اراکین پارلیمنٹ جی سری لنکا جا رہے ہیں, فلانی جگہوں پہ جا رہے ہیں, ادھر رک رہے ہیں, ادھر رک رہے ہیں. کیا پاکستان جیسا غریب ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے خرچے کریں؟ یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں رکتے کیوں ہیں؟ کسی عام سے ہوٹل میں جا کے وہاں پہ رکیں. اور ویسے بھی آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے, آپ آن لائن شرکت کریں, آپ اس طرح کانفرنس میں شرکت کریں. یہاں پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے UN میں خطاب کیا تھا, آن لائن انہوں نے شرکت کی تھی. لیکن یہاں پہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ چاہے افسران ہو جائیں چاہے سیاستدان ہو جائیں, یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ موقع ملے تو حکومتی خرچے کے اوپر جائیں اور دنیا گھوم کے آئیں.
اچھا جی، پچھلے دنوں جو پاکستان میں ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے، اس کے اب جواب میں پاکستان نے کوئی کارروائی کی ہے افغانستان کے اندر. اب اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، مختلف ذرائع بھی اس کو جو ہے رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. پاکستانی فضائیہ نے وہاں پہ کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے نتیجے میں وہاں پہ کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں. اس کے اوپر اب افغانستان کا رد عمل بھی آ رہا ہے اور افغانستان جو ہے اس نے یہ کہا کہ پاکستان کی فضائی کارروائی افغان طالبان کی سنگین نتائج کی تنبیہ، یہ بی بی سی اردو اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے. اوبیسلی جب پاکستان کے اندر کارروائی ہوگی تو اس کے جواب میں پاکستان نے بھی کارروائی کرنی ہے. اب صورتحال اس نہج پہ کیوں پہنچی ہوئی ہے؟ افغانستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں مطلوب ہیں وہ وہاں پہ کیوں ہیں. پر اینی وے یہ بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے. پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی وہاں پہ بھی اسٹرائک وغیرہ ہوئی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب یہ افغانستان کی صورتحال ہے. دوسری طرف انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہاں پہ ڈپلومیسی کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، سفارتکاری کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، آخر میں ایک اور خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ولادیمیر پوٹن صاحب کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے. لیکن پہلے یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ مسرت چیمہ صاحبہ نے حکومت سے کہا ہے کہ اب خدارہ جو ہے لوگوں کے خلاف آپریشن بند کیا جائے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم بند کیا جائے. ڈان نیوز کی یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی چیمہ پلیڈز ٹو گورنمنٹ ٹو اینڈ چین آف آپریشن اگینسٹ سٹیزنز. اس میں انہوں نے مسرت چیمہ صاحبہ کی ٹویٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے. ٹویٹ میں مسرت چیمہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ 9 مئی کے بوگس کیسز میں 10 ماہ سے زائد عرصے سے ناحق قید سینکڑوں پاکستانیوں سے بدترین ظلم جاری ہے. انسانی حقوق کی درجیاں اڑا کر بیمار لوگوں تک سے روزوں کے باوجود مشقت کروائی جا رہی ہے. سیاسی قیدیوں سے اس قسم کے ظلم ناانصافی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ہزاروں خاندانوں کی زندگیاں برباد ختم کر دی گئی ہیں. ہماری التجا ہے کہ اپنے ہی شہریوں سے اس قدر ظلم جبر کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. ملک کی بہتری اسی میں ہے. یہ مسرت چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب حکومت اب یہ ظلم و ستم مبینہ جو ہو رہا ہے اس کو بند کرے، اس کے خلاف جو ہے اب بند باندھا جائے، اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے. اور ڈان نیوز جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا، آخر میں ایک خبر ہے جی، رشیا سے ولادیمیر پوتن صاحب جو ہیں انہوں نے رشیا میں الیکشن جیت لیا ہے. لینڈ سلائیڈ انہوں نے وکٹری حاصل کی ہے. اور اب جو یہ ولادیمیر پوتن صاحب اب جو ان کو اگلے 6 سال ملے ہیں، اس کے بعد وہ سٹالن سے بھی زیادہ عرصے تک حکمراں رہنے کا جو ٹائٹل ہے وہ اپنے نام کر لیں گے. گزشتہ 200 سالوں کے دوران کسی اور حکمران نے اتنے لمبا عرصہ حکمرانی نہیں کی ہوگی. اب جو ان کو اگلی ٹرم ملی ہے 6 سال کی، تو سٹالن سے بھی زیادہ جناب انہوں نے حکمرانی کرنی ہے اب رشیا میں. اب اس کے اوپر ویسٹ جو ہے وہ فضول باتیں بھی کر رہا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہاں پہ کسی کو مقابلے میں صحیح طریقے سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا اور بہت سارے مسائل ہیں، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے. مغربی طاقتیں مختلف باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ ان الیکشنز کے اوپر آپ کیسے کوشچن اٹھا سکتے ہیں. ان الیکشنز کے مبصرین میں راجہ سکندر سلطان صاحب شامل تھے جو ابھی صاف اور شفاف الیکشنز پاکستان میں کروا کے گئے ہیں، وہ وہاں پہ مبصر تھے. اب اگر راجہ صاحب بھی کہہ دیں کہ وہاں پہ بالکل صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں تو اور دیگر بھی مبصر کہہ دیں تو پھر مغرب کی کیا رہ جائے گی پیچھے. پر اینی وے مجھے نہیں لگتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے کہ وہاں پہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہوگی. اس لیے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو راجہ سکندر سلطان صاحب گئے میں ہمارے چیف الیکشن کمشنر، وہ اس کے اوپر کوئی تو بیان دیتے نا. تو ایسا کوئی بیان تو نہیں آیا. تو یقیناً یہ بھی صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہوں گے جن کے نتیجے میں ولادیمیر پوتن اگین مزید 6 سالوں کے لیے روس کے پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.